السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 90۔ سورۃ النساء، آیات ہیں 75 سے لے کر 79 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ مسلمان، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ اب کن کے چھٹکارے کے لیے؟ مستضعفین، جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور ننھے بچے۔ ولدان ولد کی جمع، اور اولاد ولد کی جمع۔ تو اولاد میں اور ولدان میں فرق ہے۔ اولاد کسے کہیں گے؟ آپ کی اولاد ہے، جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ کی بیٹی کی عمر 40 ہے، 45 ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے، یہ اولاد۔ اور ولدان ننھے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے ننھے بچے، تو ولدان۔ اسی طریقے سے بلاد، بلد کی جمع، اور بلدان، تو جہاں ولدان بلدان تو یہ چھوٹے، تو ولدان سے مراد کے چھوٹے ننھے بچے۔ تو ولدان کے معنی چھوٹے قصبے۔ تو یہ شہر مکہ کے ہجرت کرنے کے بعد شہر مکہ میں جو لوگ تھے وہ کمزور، اس لیے کہ مشرکین کے دباؤ میں تھے، تو مردوں میں سے، عورتوں میں سے، ننھے بچے جو کیا کہتے تھے؟ جو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال، اور تیری جانب سے ہمارا کوئی حمایتی بنا، اور تیری جانب سے ہمارے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ یہ پس منظر تھا ہجرت کے بعد مکہ بستی کا۔ تو مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب مسلمانوں کے تعلق سے کہ مسلمان اگر جہاد کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں، اور اس کے مقابلے میں جب کافر آپ سے لڑیں گے تو وہ شیطان کی راہ میں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایمان والے تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی شیطان، اور شیطان کے علاوہ اور بھی انسانی شیطان۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا تم جہاد کرو، لڑو، قتال کرو شیطان کے دوستوں سے۔ اور سنیے، شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، سچے پکی دین کی مخالفت میں لڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مکر وہ تو کمزور ہوگا۔ تو پہلی آیت میں مکے کی حالت کا اظہار کیا گیا، اور مسلمانوں تک مکے والوں کے ان کلمات کو پہنچایا گیا
پھر ترغیب دی گئی کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر وہ لڑیں گے تو وہ شیطانی مکر چال وہ کمزور رہے گی۔ اب مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو سنیے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ نے سوچا نہیں جنہیں کہا گیا تھا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو؟ کہاں؟ مکہ شریف میں۔ وہاں خیالات ایسے تھے کہ صبر تحمل سے کام لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ چونکہ مکہ میں بھی ایذا دی جاتی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز پڑھو۔ اب چونکہ اس کے بعد نماز کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو روکو، نہیں۔ مکے میں کسی یعنی قتل، جنگ، جہاد، دشمنوں کے ساتھ لڑنا بھیڑنا، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھو، یہ کہا جا رہا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ تو پس جب ان پر علیہم القتال، قتال کو، جنگ کو فرض کیا گیا یا جہاد کو، تو اس میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسا ڈرتی ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہاں کلام پاک کی جامعیت ہے، مطلب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی مکہ میں رہتے ہوئے کہ ہمیں کیوں جہاد کا حکم نہیں، یہ ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ تو انہیں کیا کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اب جب جنگ کا اعلان یا جنگ کی اجازت انہیں دی گئی، کتب علیہم، لاگو کر دیا گیا جہاد، تو ایک جماعت اس میں سے یہ گویا کہ مسلمانوں کی کمزوری کا اظہار ہے، اللہ لوگوں سے ڈرنے لگی جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور کیا کہا، کس طرح اظہار کیا ان لوگوں نے، یعنی کمزور مسلمانوں نے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، ہم پر یہ قتال کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، یعنی معین مدت تک کیوں مؤخر نہیں کیا، یعنی ہمیں جینے کا کیوں موقع نہیں دیا، ایسا بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو کہہ دو ان سے کہ دنیا کی زندگی میں یہ متاع، رہ گزر، فائدہ تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور تمہیں دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آیات کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت میں مسلمانوں کی کمزوری کے اظہار میں ہی بات پیش کی جا رہی ہے، لیکن پھر درمیان میں منافقین کا قول بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں اسے سمجھنا ہے، چونکہ منافقین اور کمزور مسلمان یکساں نہیں ہو سکتے، کمزوری کو تو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو سنیے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ جہاں بھی تم رہو موت پالے گی تم کو، یدرککم، اگر تم بروج، قلعے مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی ہو تب بھی،
موت تمہیں پا لے گی۔ اب اگلے کلمات دیکھیے، یہ منافقین کے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر مسلمانوں کو بھلائی پہنچے، یعنی جیت جائیں، تو منافقین کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر برائی پہنچے تو کہتے تھے کہ یہ تیری جانب سے، اللہ من عندک، رسول سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو منافقین ہی کہیں گے نا کہ تم چونکہ جنگ میں گئے، تمہارا کیا اسے کہتے ہیں فیصلہ غلط۔ اچھا، اب دوسرے بات کو بھی ملحوظ رکھیے، اگلی آیت میں جو آ رہا ہے تو کوئی تناقض نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ برائی ہے تو تمہاری جانب سے، بھلائی ہے تو اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، نہیں، بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بات سمجھتے نہیں، لا یکادون، یعنی قریب بھی نہیں بات سمجھنے کے۔ اب اگلی آیت کو ملحوظ رکھے، یہاں کہا گیا کہ کل من عند اللہ، اور فوراً اس کے بعد آیت ہے کوئی تعارض نہیں۔ تو اس تعارض کو سمجھنا ہے کہ کیا تعارض نہیں، ورنہ ظاہری طور پر آپ کہیں گے کہ یہ تو تعارض ہے، نہیں۔ تو سنیے، ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ جو کچھ آپ کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی جانب سے، اور جو برائی پہنچے تو آپ کی جانب سے۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تعارض ہے، اوپر کہا گیا کہ قل کل من عند اللہ، تو کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جو برائی ہوتی ہے وہ انسان کی غلطی ہوتی ہے، تو اس غلطی کے عقاب میں، سزا میں، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تو اسے اللہ منسوب کسے کرتے ہیں؟ انسان کی طرف، فمن نفسک، اگرچہ وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو غلطی ہماری ہے، لیکن مصیبت جو آتی ہے اللہ کی توفیق سے ہی آتی ہے۔ تو آیت میں کوئی تعارض نہیں، صرف منسوب کیا گیا ہے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، یعنی بھلائی، نیکی، اور ایک جو ہے سزا، تو سزا کو منسوب بندوں کی طرف کیا جا رہا ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور سنیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو آج اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔